السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات محترم، سرور کونین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جب قرب قیامت کا دور ہوگا تو فتنے بارش کی طرح برسیں گے، اور وہ دور ایسا ہوگا جب ایک انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جائے گا۔ یہ وہی دور فتن ہے اور دور آزمائش ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس فتنوں کے دور میں اپنی حفاظت اور پناہ عطا فرمائے۔ حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی زبانی کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں تم سے کیوں مانگوں؟ مجھے تو اللہ نے کوثر کے خزانے عطا فرمائے ہیں، لیکن اگر تم کچھ اجر دینا ہی چاہتے ہو تو پھر ایسا کرنا میری قربا سے، میرے قرابت داروں سے محبت نہیں بلکہ مودت کرنا، عشق کرنا۔ تو یہ تبلیغ رسالت کا جو اجر ہے، آج دیکھ لیں کہ ہم اس کو کس طرح ضائع کر رہے ہیں۔ اور تبلیغ رسالت کے اجر کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ بغض رکھ رہے ہیں، اپنے ہی ایمان کے ساتھ بغض کر رہے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ میری جو آل کی مودت ہے، جو اس دار فانی میں، قبر میں، حشر میں، میزان، پلسرات اور وقت نزع بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ مودت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ مسلمانی ہے۔ موت کے وقت سب بے بس اور مجبور ہیں۔ ملک الموت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسے وقت میں سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ ایسے میں مودت اہل بیت ہمیں نفع دے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر نفع دے گی، جن کا خطرہ عظیم ہے: وفات کے وقت، قبر کے اندر، حشر کے میدان میں، اعمال نامہ کے وقت، حساب کے وقت اور میزان کے پاس، اور پھر پل صراط پر۔ موت کے وقت نفع دے گی اہل بیت کی محبت۔ کیا نفع ہوگا؟ فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا وہ ایمان پر مرا، وہ بخشا ہوا مرا، وہ تائب ہو کر مرا۔ اور سنو جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کے مرا، اور شہید بھی وہ جو زندہ جاودان ہوتا ہے۔ کوئی شخص بڑا چھوٹا، محدث، مفتی، مولوی یہ نہیں کہہ سکتا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، مگر پروانہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر سکتا ہے، اس لیے کہ زبان نبوت سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ سنو جو شخص محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت ہوا کامل ایمان کے ساتھ مومن فوت ہوا۔ ایسے ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ میں تو اسے بنی فاطمہ کے حق کے ساتھ ایک تحفہ مانگتا ہوں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ ور قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عساکر نے یزید بن شامی سے روایت کیا ہے، اور یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں اس کو نقل فرمایا کہ میں کمید بن یزید کو جو شاعر اہل بیت تھا وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو فرمایا مجھے بخش دیا گیا اور میرے لیے کرسی بچھائی گئی اور حکم ہوا کہ میں اپنے اشعار سناؤں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا اور جب میں اس شعر پر پہنچا: اے لوگوں کے رب، مجھ پر رحم فرما اور مجھے زندگی کے دھوکے سے بچا جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کمیت نے سچ کہا، جس طرح دوسرے لوگ دھوکے میں پڑے رہے کمیت بچا رہا۔ اے کمیت، میں نے تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری مخلوق کے بہترین لوگوں سے محبت کی۔ جس نے تیرے ان اشعار کو پڑھا جو تو نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہیں، میں اس کے ہر شعر کے بدلے میں 1 مرتبہ دوں گا جو قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ یہ شرح صدور اردو صفحہ نمبر 276 پر یہ نقل کیا گیا۔ بہرحال اہل بیت پاک کی محبت سے تو کسی کو انکار ہے ہی نہیں۔ آج چونکہ فتنوں کا دور ہے اور تمام تر جو حملے وہ اہل بیت پاک پر ہوتے ہیں،
ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ بنو امیہ کے جو مظالم ہے اس پر سکوت اختیار کرو، اس پر خاموشی اختیار کرو. ہمیں سکوت پہ لگا دیا گیا، اور ادھر ان کی زبانیں جو ہے وہ اہل بیت پاک کے خلاف کھلنا شروع ہو گئی. امیر معاویہ کو کہا گیا کہ بے خطا معاویہ معاویہ، اور ادھر بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا کار کہا جاتا ہے. اگرچہ انبیاء اور ملائکہ کے سوا معصوم عن الخطا کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن جو معصوم عن الخطا کا عقیدہ نہیں بھی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ عن الخطا ہے. اور ظالموں، تم نے تو معصوم عن الخطا کو بھی نہیں بخشا اور محفوظ عن الخطا کو بھی عقیدے کو سائڈ پہ کر دیا اور مطلق کہہ دیا کہ وہ خطا پر تھی. ارے جن کے لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت، انبیاء کے سردار، جن کی آمد پر خود کھڑے ہو جائیں، جن کی پیشانی پر بوسہ دیں اور فرمائیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. تو گویا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہر تکلیف اور ہر اذیت اور ہر خوشی کو آقا اپنی خوشی فرما رہے. تو میرے بھائیوں خود سوچ لو کہ جب تم خطا کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف منسوب کرتے ہو، ان پر خطا کا حکم لگاتے ہو، تو پھر وہ خطا تم کا حکم کس پہ لگا رہے ہو؟ ذرا خود سوچ لو. یہ خطا کا حکم تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جاتا ہے. اپنے ایمان کی فکر کرو. جب تم نے یہ خطا کی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خطا کار کہا، تو اس خطا کو تم ماننے پر تیار نہیں اور اپنے آپ کو بے خطا کہتے ہو. تو میرے دوست، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے ہی خطائیں معاف ہوں گی. قیامت والے دن ان کو کیا منہ دکھاؤ گے، جن کے بارے میں جب قیامت والے دن وہ تشریف لائیں گی تو اللہ فرمائے گا اے اہل محشر تم اپنی نظریں جھکا لو کہ خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہے. اس وقت تو سارے انبیاء کو بھی نظریں جھکانی پڑیں گی. وہ تو ادب سے اور اللہ کے حکم کے مطابق تعظیم کے طور پر اپنی نظریں جھکائیں گے. تمہاری نظریں وہاں پہ کہاں ہوں گی؟ جو 1400 سال سے یہ جرت کسی نے نہیں کی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خطا پر تھی. تم نے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو آگے پیچھے سے نہیں پڑھا. آپ نے امکان خطا کہا تھا، خطا کار تو انہوں نے بھی نہیں کہا، اور نہ ہی کوئی ایسا بے ایمان ہے جو ان کو خطا کار کہے. پتہ نہیں تم نے کیسے جرت کر لی. دوستو بچو ایسے لوگوں سے. ہماری آج تو بڑا آسان کام ہے کہ جناب بس اہل بیت کو خطا کار کہہ دو، جو آگے سے بولے اس کو کوئی جی یہ رافضی ہو گیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی لوگوں نے فتوے لگائے تھے. وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لوگوں اگر اہل بیت پاک کی محبت کرنا رفض ہے تو ساری دنیا جان لو کہ میں رافضی ہوں. ہم رافضی نہیں ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. اور فتویٰ لگانے والوں پہلے اپنے اعمال کو دیکھو. جہالت کی پوٹلیاں اپنے آپ کو کنز العلماء کہہ کر ایک دجالی فتنے کو فروغ دے رہے ہیں. ایسے موقع پر اگر ہماری زبانیں خاموش رہیں تو روز محشر ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ خود بھی بچیں ایسے فتنوں سے، اپنی آل اولاد کو بھی بچائیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور روز محشر ہمیں خاتون جنت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور تمام اہل بیت کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.